الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وسلم۔ قرآن قصے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے، آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ اچھی نیت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کر لیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کر لیجئے، اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجئے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجئے۔ یہ ماہ رمضان نزول قرآن کا ماہ ہے، چنانچہ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، بے شک ہم نے اسے، تفسیر خزائن العرفان، یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں اتارا۔ عاص بن وائل یا ابو جہل یا پھر ابی بن خلف، یہ انکار بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں، ان تینوں میں سے کوئی، اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ ابی بن خلف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور بحث کرنے لگے، تکرار کرنے لگے۔ اس کے ہاتھ میں گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا تھا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ میرے آقا، میرے مولا، ہاشمی داتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر جو آیت نازل ہوئی اور مزید آیتیں بھی ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، چنانچہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے ہم انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ سورہ یاسین جو ہے یہ 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے، اور اسے قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ اس کی تلاوت پر 10 قرآن کی فضیلت ہے، اس کی تلاوت پر 20 حج کا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی رہنا چاہیے۔ چنانچہ آیت نمبر 77 سے ہم سنتے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا
کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جب ہی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ اور پھر شان نزول بیان کیا گیا ہے خزائن العرفان میں، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ تفسیر کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گل گئیں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، پہلی کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابی بن خلف یہ جھگڑالو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور ایک گلی ہوئی ہڈی کو وہ توڑتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت میں رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تائید فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے انجام سے خبردار ہیں، کہ فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابی بن خلف یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار، اور ایسا بدبخت کہ اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا، اس کا نام عود رکھا، اس کو چراتا، لوگوں سے کہتا اسی گھوڑے پر سوار ہو کر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں گا۔ جب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، فرمایا انشاءاللہ میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر غزوہ احد میں آیا۔ ابی بن خلف نیزے کے زخم سے بے قرار ہو کر راستے بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر اس کو مارا، اس کو معمولی سی خراش آئی تھی، لیکن یہ راستے بھر بے قرار رہا، تڑپتا رہا، بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں جہنم میں داخل ہو گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا۔ آج جلد 8 میں مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں، جو کافر جہاد میں نبی کے ہاتھ سے قتل ہو وہ دوزخ کے سخت تر طبقے میں جائے گا، اور نبی کو قتل کرنا بدترین کفر ہے، ایسے ہی نبی کے قتل کا ارادہ کرنا بدتر کفر ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک کافر کو جہاد میں قتل کیا، ابی ابن خلف کو۔ یہی جھگڑا لو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے انکار کے سلسلے میں بحث و تکرار کرنے آیا تھا، اور اپنی جہالت کا اظہار کرنے آیا تھا۔ یہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا تھا۔ کیسا احمق ہے کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ ابتداً ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر،
اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، ایسا متکبر ہو گیا، ایسا مغرور ہو گیا کہ اللہ تعالی کی قدرت کا ہی انکار کرتا ہے، جھگڑنے آ گیا۔ اور اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق عز و جل پانی کی بوند کو کبھی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے، کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آیت نمبر 80 تک میں نے تلاوت کی تھی، آگے جو آیتیں ہیں آئیے وہ بھی سنیے۔ ارشاد ہوتا ہے أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ تفسیر خزائن العرفان، یا انہی کو بعد موت زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ اللہ تعالی کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ عرب میں دو درخت ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ ہے اور دوسرے کا نام عفار ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسری پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، باوجود یہ کہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب، اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدرت دیکھ کر جاہلانہ معاندانہ انکار کرنا ہے۔ اس کی قدرت جس نے انسان کو ایک قطرے سے بنایا، اس کی قدرت دیکھیے کہ اس نے آگ اور پانی کو جمع کر دیا، اس کی قدرت دیکھیے کہ آسمان و زمین بنائے، ان جیسے اور نہیں بنا سکتا، بے شک بنا سکتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں حیات بعد الموت پر دلائل قائم کیے ہیں، اور اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالی کی شان دیکھی کہ اس نے ہمارے لیے چوپائے بنائے، یہ بکریاں، بھیڑیں، دمبے، گائے، بھینسیں، بیل وغیرہ، اور کیسی اس میں حکمت ہے، کیسی مصلحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان اشیاء کو پیدا کرنا اس کے اختیار، اس کی قدرت پر دلالت کرتی،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور قدرت کو ایک اور طریقے سے واضح فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. نطفہ انسان کی منی کی ایک بوند ہے جس کے اگر اجزاء فرض کیے جائیں کہ اس کے اندر بہت سے اجزاء ہیں تو وہ سب مساوی اور متشابہ ہیں، بالکل ایک جیسے. پھر اس سے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا، خون بھی، گوشت بھی، اسی قطرے سے، بال بھی، رگیں بھی، پٹھے بھی، ہڈیاں بھی. اللہ اکبر. دیکھیے کہ زبان جو ہے یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، ناک بھی گوشت کا ٹکڑا ہے. زبان میں لمس اور ذائقہ، ٹیسٹ کی حص ہے. اس سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا ذائقہ کیا ہے. اور ناک یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے مگر اس کے اندر سونگھنے کی حص اللہ تبارک و تعالی نے رکھی. زبان یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. اللہ کی قدرت دیکھیے کہ زبان میں بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کان یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو گوشت کی بوٹی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سننے کی قوت رکھی. یہ سب گوشت ہیں مگر ایک ہی گوشت کے ٹکڑے میں ایک جگہ کچھ اثر ہے، دوسری جگہ کچھ اثر ہے. آنکھ میں چربی ہے، انسان کے جسم میں اور بھی چربی ہے. ایک چربی سے دکھائی دیتا ہے، دوسری چربی سے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس قادر و قیوم کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے کہ وہ گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے سنوا دے، گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے گویائی کروا دے، گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے سونگنے کے اثرات پیدا فرما دے. جب انسان اپنے اعضاء میں غور کرے تو ہر عضو کے خواص، اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. تو دوبارہ ایسے انسان کو پیدا کرنے کو وہ جو بعید سمجھتے تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ پانی کی ایک بے جان بوند سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. تو مرنے کے بعد جب عام انسان کی بات ہے وہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو انہیں اللہ تبارک و تعالی پھر دوبارہ زندہ فرمائے گا. جو قیامت کے روز اٹھائے جانے کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کے کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. دوسرے طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان مر جائے گا، گوشت گل سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، پرانی ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، انسان کا جسم مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جائے گا. جب بہت سے اجسام مٹی کے ذرات بن کر بکھر جائیں گے، ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے، مخلط ہو جائیں گے، تو ان مختلف اور مخلط اجزاء کو کیسے الگ الگ کیا جائے گا؟ پھر ان کو کس طرح جوڑ کر وہی پہلے والا انسان بنایا جائے گا؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 اور 78 میں ان کے شبہات کا ازالہ کیا گیا. آیت نمبر 77 اور 78 میں اور کیا ارشاد فرمایا گیا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا. بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قیامت کے روز حضرت سیدنا اسرافیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سور پھونکیں گے اور ان کی پکار پر سب جمع ہو جائیں گے. پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے
وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام، ایک پاس جگہ سے۔ کس جگہ سے؟ صخرہ بیت المقدس سے۔ بیت المقدس جس کو عام طور پہ کہتے ہیں، ملک شام، جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریب مقام ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ندا کیا ہوگی؟ اے گلی ہوئی ہڈیوں، بکھرے ہوئے جوڑوں، ریزہ ریزہ شدہ گوشتوں، پراگندہ بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ باہر شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی نے جو لکھا ہے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اسی روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالی ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نا ختنہ شدہ اٹھیں گے۔ کوئی پیدل، کوئی سوار، ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب یعنی سورج، سن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے، اور اس طرف آفتاب کی یعنی سورج کی پیٹھ ہے۔ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ عز و جل پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ، پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے۔ اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ،
پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو 2 ہو 100 ہو 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 مصائب، وہ بھی ایسے شدید کے الأما اور پھر سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اور پھر آگے مزید بیان کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اے ناتواں انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ اس دن کی ہولناکی اور شدت کتنی عظیم ہوگی، جبکہ لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، تمام ستارے بکھر جائیں گے، سورج اور چاند کی روشنی زائل ہونے کی وجہ سے زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اسی حالت میں آسمان اپنی اس تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا، وہ آسمان جس کا حجم 500 برس کا سفر اور جس کے اطراف و اکناف پر ملائکہ تسبیح میں مشغول ہیں، اس کے پھٹنے کی ہیبت ناک آواز تیری قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑے گی، اور آسمان زردی مائل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہ جائے گا اور سرخی مائل تیل جیسا ہو جائے گا، آسمان جھڑی ہوئی راکھ کی طرح، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، اور برہنہ پا لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مخلوق کے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کے متعلق ذرا غور کرو۔ عرصہ محشر میں زمین و آسمان کی تمام مخلوق، فرشتے، جن، انسان، شیطان، جانور، درندے، پرندے سب جمع ہوں گے۔ پھر سورج نکلے گا، اس کی گرمی پہلے سے دگنی ہوگی، اس کی حدت میں موجودہ کمی دور ہو جائے گی، سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا۔ اس وقت عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے سائے میں ابرار ہوں گے یعنی نیک ہوں گے۔ اور سایہ عرش کس کس کو ملے گا، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بھی رسالہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ قیامت ظاہر قائم ہونی، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ جذبہ بھی ملے گا، فکر آخرت بھی نصیب ہوگی۔ یہاں قبر کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، جنت کی باتیں، دوزخ کی باتیں، اطاعت و فرما برداری کی باتیں، گناہوں سے بچنے کی باتیں ہیں، نیکیوں کی ترغیبات ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت میں عافیت عافیت اور عافیت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔